تو چل رہے ہیں، کہیں پر گٹر کے جو ہے وہ کھلے گٹر، اور جہاں ڈھکن موجود نہیں ہے وہاں جس طرح کم عمر میرے بچے گر کے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں. تو یہ ساری صورتحال یعنی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بے دردی اور بے حسی کا جس طرح مظاہرہ ہو رہا ہے، اور مطلب یہ کہ کسی کے کانوں پہ کوئی جو نہیں رینگ رہی، کسی کو کوئی احساس نہیں ہو رہا، یہ بے حسی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم مارکہ معیشت جو ہے وہ اس کا ہم نے علم بھی اٹھایا ہے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ کراچی کو مضبوط اور مستحکم کیے بغیر، کراچی میں تعمیر اور ترقی کے عمل کو تیز سے تیز تر کیے بغیر پاکستان یہ ہدف حاصل کر سکتا ہے؟ تو ایم کیو ایم مارکہ معیشت میں اپنا یہ حصہ ڈالنے کے لیے ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک کراچی بچاؤ مہم شروع کریں. اور اس سلسلے میں جیسے میں نے کہا ڈمپر لوڈر سے لوگ کو چل رہے ہیں، کھلے گٹر میں بچے مین ہول نہ ہونے کی وجہ سے گر رہے ہیں اور اپنی جانوں سے جا رہے ہیں. پھر ایک جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم جو سنیچنگ کی وارداتیں ہیں، اس میں بھی جس بے دردی سے گزشتہ سال خاص طور پہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے بچوں کو، نوجوانوں کو شہید کیا گیا. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایم ڈی کیٹ کا امتحان ہو، اس میں جو کراچی سے تعلق رکھنے والے اور پھر سندھ کے شہروں سے تعلق رکھنے والے، حیدرآباد، سکھر، نواب شاہ، میرپور خاص، پھر بورڈ کے امتحانات میں جس طرح گزشتہ چند سالوں سے ہمارے کراچی کے بورڈ کے خاص طور پر نتائج کو نیچے کیا جا رہا ہے، اس کی پرسنٹیج کو کم کر کے باقی جگہ کے بورڈز کے نتائج کو بہتر کیا جا رہا ہے. تو پھر اس سے جو پروفیشنل کالجز اور جامعات میں داخلہ ہے وہ کس قدر ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. کوٹا سسٹم تو پہلے ہی لوگوں کے مستقبل کو تاریک کر رہا ہے، اور یہ ملک کے مستقبل کو تاریک کیا جا رہا ہے، یہ تعلیم کے ساتھ کھلواڑ ہے. تو اب اس ساری صورتحال کے بعد اب حالات اس نہج کو پہنچ گئے کہ اب اسے ایڈریس نہ کیا گیا تو پھر ملکی استحکام بھی بری طرح سے غیر مستحکم ہوگا. ملک کی تعمیر و ترقی کے عمل کو جاری رکھنا یا اسے قائم کرنا ایک ناممکن عمل ہوگا. تو ایم کیو ایم پاکستان نے اس مہم کے آغاز کی بساط کو جس طرح رکھی ہے کہ ہم کراچی میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں، پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وکلاء ہیں، ان کی انجمنیں ہیں، صنعت کار ہیں، تاجر ہیں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اینڈ کامرس انڈسٹریز، کراچی چیمبر اینڈ کامرس، کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، اسی طریقے سے جو مختلف ایسوسیشنز ہیں، مختلف جو صنعتی زون ہے کراچی میں، پھر تاجر انجمنیں ہیں، اساتذہ کے فورم ہیں، اکیڈمیاں ہیں، اور میرے خیال میں جو بھی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارے مختلف وفود جا کر ان سے ملاقات کریں گے. پھر ہم ان کے سامنے جو یہ مسائل ہیں وہ بھی رکھیں گے اور اس پر ان کی مشاورت اور ان کی مشاورت کریں گے، ان سے ان کی تجاویز لے کر پھر کچھ عرصے کے بعد ہم ایک کل جماعتی اور کل شعبہ جاتی ایک سیمینار کا انعقاد کریں گے. دیکھیں نا، 17 سالوں سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے بلا شرکت غیرے، جس طرح کراچی کو تباہ برباد کیا جا رہا ہے، جس طرح وسائل، اختیارات، تمام چیزوں پر بلا شرکت غیرے سندھ کے وڈیرے اور ان کی جماعت، جس کا اکثریتی ووٹ سندھ کے دیہی علاقوں سے وہ قابض ہے بلا شرکت غیرے، اور سارے فیصلے یک طرفہ طور پر ہو رہے ہیں. اسی میں جیسے میں نے کہا کہ شہری سہولتوں کی بات کی، ایم ڈی کیٹ کی بات کی، ڈمپر لوڈر، مین ہول میں بچے گر رہے ہیں آئے دن، اور سنیچنگ کی واردات میں لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ای چالان جو کسر رہ جاتی ہے، پھر وہ ای چالان کے جرمانوں سے پوری، یعنی ٹیکس بھی آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر ستم بالائے ستم، پھر آپ ای چالان کے جرمانے پورے ملک میں
500 روپے سے زیادہ کہیں نہیں ہے، یا 10,000 روپے کے جرمانے ہیں ای چالان کے۔ جعلی ڈومیسائل، ڈبل ڈومیسائل سے ہمارے روزگار پر بھی جو ہے وہ ایک بوجھ آ رہا ہے، اور بے روزگاری میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اور ہمارے بچوں کے لیے روزگار دستیاب نہیں۔ پھر پروفیشنل کالجز میں داخلوں میں بھی یہ جو جعلی ڈومیسائل ہے یہ الگ ان کے لیے ایک بلا وجہ کا ایک مقابلہ اور مسابقت قائم کرتے ہیں، جس میں ہمارے بچوں کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب یہ ساری صورتحال پر ہم قومی ضمیر کو جگانے اور جھنجھوڑنے کی طرف ہم نے ایک مہم کا آغاز کیا کہ کراچی بچاؤ، اور سب کو یہ احساس دلانا ہے کہ کراچی شہر اسلام آباد کے لیے بھی اہمیت اس کی ہے اور راولپنڈی کے لیے بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے لیے ہے نا۔ یہاں تو یہ شہر اب کسی ایک زبان بولنے والے کا شہر تو ہے نہیں، یہ یہاں پاکستان کے ہر علاقے کا شہری یہاں پر بستا ہے، یہاں ہر زبان بولنے والا پاکستانی مقیم ہے، وہ یہاں رہتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس مناسبت سے بھی جو باقی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صوبائی اسمبلیاں ہیں، سندھ اسمبلی، باقی اسمبلیاں بھی، انہیں بھی اپنی اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے جو کراچی کی طرف ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جو کراچی کو بچانے کے لیے ان کا کردار بنتا ہے۔ انہیں بھی اپنے ایوانوں میں اب کراچی کے لیے آواز اٹھانا ہوگی۔ تو ہم ان صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر سے، قومی اسمبلی کے اسپیکر سے اور سینٹ کے چیئرمین سے ہم ان ایوانوں اور ان کے جو اسپیکر یا چیئرمین حضرات ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے، ملاقات کریں گے۔ تو ایک بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر یہ رابطے کا عمل قائم کر کے، مکالمے کا عمل قائم کر کے، مشاورت کے ذریعے تجاویز لے کر پھر ایک سیمینار کر کے انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو بھی ایک مشترکہ لاہ عمل ہو سکتا ہے، ایک اتفاق رائے ہو سکتا ہے، ایک مختلف سیاسی مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر، مختلف شعبہ اجاز سے تعلق رکھنے والے جو اشخاص ہیں ان کے ساتھ مل کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایم کیو ایم نے یہ محسوس کیا کہ ہماری ذمہ داری، اور ہم نے یہ بیڑا اٹھایا، اور ہم انشاءاللہ تعالی پائشے چڑھا کر اب پانیوں میں اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور ناصر ہو، اور ہم اس مہم میں کامیاب ہوں، اور پاکستان کو بچانے کے لیے ہم کراچی کو بچانے کا پورا اہتمام کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور ہر ضمیر کو جگانے کی کوشش کریں، اسے جھنجھوڑیں۔ تو یہ ہم نے کہا کہ اس لیے آج ہم نے آپ کو زحمت دی اور دعوت دی۔ ایک ہاتھ مجھے نظر آ گیا ہے رافع کا۔ رافع